ویلکم بیک. باسط صاحب, یہ جو حکم نامہ جاری کیا گیا مسلم دکانداروں کے لیے, جو کنور یاترا ہے, اس سے ریلیونسی ہے جس کی, سو آپ کس طرح کی شدت پسندی اور انتہا پسندی سے اس کو تشبیہ دیں گے؟ یاتراز بڑی ہوتی ہیں جی, اچھی بات ہے, اس پہ تو خیر ہم کوسچنز ریز نہیں کر سکتے. ہر مذہب کی اپنی اپنی روایتیں ہیں, اور ایک طرف وہ امرناتھ یاترا ہو رہی ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں, اس میں پتہ نہیں لاکھوں کے حساب سے لوگ جا رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی لوگوں کو کنسرنس تو ہیں کیونکہ انوائرمنٹل ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں نا. لوگ جاتے ہیں, ٹریش شیڈ ادھر پھینک دیتے ہیں, ادھر پلاسٹک کے ڈبے, ادھر پلاسٹک کے بیگز, اور بہت تباہی مچتی ہے. لیکن بہرحال امرناتھ یاترا جاری ہے. تو ادھر ہو رہی ہے کنور یاترا. کنور یاترا ڈیسائفر کے ناظرین کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ وہ ہے کیا. کنور یاترا جو ہے وہ لارڈ شیوا سے ہی منسوب ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ جو ان کو کنواریاس کہتے ہیں. کنور آپ یوں سمجھ لیجیے کہ دو مٹکے ہیں, چھوٹے چھوٹے مٹکیاں ہیں. یہ جو پلگرمس یہ ہوتے ہیں, جو یاتریز, یہ سفر پیدل جاتے ہیں, جس طرح بھی جاتے ہیں, یا گنگا جا کر ان دونوں وہ مٹکوں کو بھرتے ہیں, مٹکیوں کو بھرتے ہیں, اور پھر دور کہیں مندروں میں جا کر اپنے جو بھی ریچولز ان کے ہوتے ہیں ان کو پانی وہاں گراتے ہیں ان ٹیمپلز میں. صحیح. اب یہ جو یاترا ہے اس میں بہت سے لوگ ہوں گے, اوبویسلی بڑا ملک ہے بھارت, اور یہ بہت سے شہروں سے ہو کر گزرتی ہیں یہ لوگ پلگرمز جو ہوتے ہیں. اس میں دہلی بھی ہے, اتراکھنڈ بھی ہے, مدھیہ پردیش بھی, اور پھر یو پی میں فائنلی آ کر گنگا میں یہ پانی وہاں سے لیتے ہیں اور پھر واپس. اب یہ ہوا کہ پچھلے دنوں یو پی اور اتراکھنڈ جو اسٹیٹس ہیں, انہوں نے ایک آرڈر ایشو کیا اور کہا کہ جی جہاں جہاں سے بھی یاتری گزریں گے, اور اگر وہاں پہ کوئی مسلمان ڈھابے ہیں, کھوکے ہیں, یا کوئی ریسٹورانٹس ہیں, تو وہ اپنا نام وہاں پہ آویزاں کر دیں باہر, ورکرز کی بھی لسٹ ہو, ہاں, تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کے ہیں. اور اگر ہندو جو یاتری ہیں وہ ان کو وہ اگر فیل نہیں کرتے, کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے, تو وہاں سے کھانا نہ کھائیں یا وہاں سے کچھ چیز نہ خریدیں. اچھا, یہ چیلنج ہو گیا سپریم کورٹ میں, اور آئی ایم گلیڈ کہ انڈین سپریم کورٹ نے اس پہ اسٹے آرڈر دے دیا 22 جولائی کو, اور اب یہ نہیں ہو رہا. لیکن مسلمان آبویسلی سے بہت ان پہ ایک اشتعال ہے کہ کیوں بھائی, ہم تو یہ سارا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ہماری تو خواہش ہوتی یہاں سے گزریں, ہم ان کی خدمت کریں. یاتریز ہیں نا, ان کا اپنے مذہب کے حساب سے جو بھی رسومات ہیں وہ کر رہے ہیں, تو مسلمانوں کو کیا اس سے پرابلم ہو سکتا ہے. ہندو کا جو بھارت کا مسلمان تو ویسے ہی بڑا کوآپریٹو ہے ان معاملات میں. بابری جس طرح مسجد ہندوؤں نے گرائی, انہوں نے تو ایسا کام کوئی نہیں کیا بھارت کے مسلمانوں, الحمدللہ. تو ہمارے مذہب میں تو ہے کہ ہم ذرا اوپن ہارٹیڈلی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. کوئی ہماری تعصبات اس طرح نہیں ہیں کہ ہم دوسرے مذاہب کو ان کے جو مذہبی رسومات ہیں وہ ادا نہ کرنے دیں. تو بھارت کے مسلمانوں میں بھی ایک غم و غصہ تو تھا کہ بھئی اس کی کیا ضرورت تھی کہ آپ اس قسم کی ڈائریکشنز آپ نے ایشو کی, جو کہ ایک لحاظ سے کمیونل ڈفرنسز, بریجز کو بڑھاتا ہے, رادر دین کہ کمیونٹیز کو ساتھ لے کر آئی اور دوریاں پیدا کرتا ہے. تو آپ نے تو ایبسولوٹلی تو ایک ان نیسیسری آپ نے ایک اسٹیپ ایسا کیا جس سے اپریہنشنز کریٹ ہوئیں کہ یار یہ شاید مسلمان کوئی کچھ یاتریوں کے خلاف کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, یا کچھ مطلب پرابلمز ہیں اس ایریے میں. تو یہ ایک مسئلہ ہوا. لیکن اب یہ کل ہوا یوں منتہا کہ جو ہریدوار ایک علاقہ ہے اتراکھنڈ میں, انہوں نے ایک اور حرکت کر ڈالی. انہوں نے یہ کیا کہ بڑی بڑی سفید اسکرینیں جہاں جہاں بھی ان کے راستے میں, یاتریوں کے راستے میں مساجد کوئی آ گئی, مسجد آ گئی, یا کوئی مزار آ گیا, کوئی زیارت آ گئی, تو اس پہ اس کو چھپا دیا بڑی بڑی اسکرینز کے ساتھ کہ یاتریوں کو جب جا رہے ہیں اپنے سفر پہ تو وہ ان کو نظر نہ آ جائیں. تو یہ بھی ایک عجیب تماشا ہو گیا. وہاں کے جو مسلمان ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ بھی ایک اس وقت ایک کنٹروورسی بن گئی. لیکن یہ مائنڈ سیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, اتراکھنڈ میں یا یو پی میں اور دہلی میں بھی خاص طور پہ, کیونکہ یہاں پہ بی جے پی
ابھی بلکہ انتخابات جو لوک سبھا کے ہوئے اس میں بی جے پی نے نیو دہلی کی ساتوں سیٹیں جیت لی تھیں. یو پی میں البتہ ان کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے. اب ہندوتوا کا سہارا لے کر اس قسم کی پالیسیز کو لا کر سامنے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ دوبارہ، کیونکہ بھی آگے اور اسٹیٹس کی الیکشنز آئیں گے. تو یہ ایک افسوسناک ڈیولپمنٹس ہیں جس سے افسوس ہی ہوتا ہے. اور جو ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے، میں ہندوازم کی بات نہیں کر رہا، میں ہندوتوا کی بات کر رہا ہوں. ہندوتوا کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو مودی صاحب کا ہے، آر ایس ایس کا ہے، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہ کمیونل ہارمنی پیدا نہیں کرنے دیتا اور وہ مسلمانوں کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا ملک نہیں ہے، آپ کا تو ہولی لینڈ مکہ اور مدینہ ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو یہ ہولی لینڈ ہے، یہ جو بنیا پومی ہے یہ ہماری ہے، تو یہ سیکرڈ لینڈ ہے، آپ کی تو وہ ہے، تو اس لیے آپ وہاں جائیے یا پاکستان چلے جائیے. تو یہ وہ ایشوز ہیں جس پہ مسلمان بیچارہ مشکل میں تو ہے. سو باسط صاحب، مائنورٹیز ہی صحیح لیکن مسلمانوں کے بھی تہوار آتے ہیں، عید الفطر ہو گیا، عید الاضحیٰ ہو گیا. سو کیا ہونے جا رہا ہے اگر وہ بھی کچھ ایسی اسٹریٹجی اپنا لیں؟ کیونکہ وہ کر نہیں سکتے انٹروڈیوس تو انہوں نے ہی کرا دی. دیکھیے وہ تو مائنورٹی میں ہے نا. مسلمانوں کا بی جے پی نے ایک بھی کسی مسلم کو اپنا کینڈیڈیٹ نہیں بنایا الیکشنز میں. صحیح. لوک سبھا میں بی جے پی کا کوئی مسلمان ہے ہی نہیں ممبر. صحیح. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلمان کن حالات میں رہ رہے ہیں. تو مسلمانوں کو تو یار مقبوضہ جموں اور کشمیر میں دیکھیے، عیدگاہ میں جو عید کی نماز عیدین نہیں پڑھنے دیتے، جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دیتے. اب جو لوگ، کیونکہ مساجد کہیں کچھ علاقوں میں کم ہو جاتی ہیں یا چھوٹی ہیں، تو اس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جمعے کے موقع پہ کچھ لوگ سڑکوں پہ صفیں بچھا دیتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں، اور وہ 15-20 منٹ کی بات ہی ہوتی ہے نا. ایسا ہی ہے. پچھلے دنوں کتنی ویڈیوز وائرل ہوئیں بھارت کے حوالے سے کہ جی وہ پولیس آ کے جو باہر سڑک پہ اگر کسی نے سب بچھا دی تو ٹھڈے مار مار کے ان کو ہٹا دیا. تو یہ رویے ہیں. لیکن بس مسلمان اب کیا کرے. لیکن میں خراج تحسین کسی حد تک پیش کرتا ہوں مسلمانوں کو کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور بہرحال اپنے حقوق جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش تو کر ہی رہے ہیں. تو ہمارے پاس اب کتنا وقت رہ گیا یہ بتائیے. ابھی ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا میں جو جے شنکر صاحب کی اور چین کے وزیر خارجہ کی میٹنگ ہوئی ہمارے لاؤس میں، وہاں پہ آسیانس کی فارن منسٹر کی اس میٹنگ تھی. تو یہ آسیان کے ممبر تو نہیں ہیں لیکن یہ فل ڈائلاگ پارٹنرز ہیں، تو یہ بھی وہاں پہ تھے. تو چائنا اور جو جے شنکر کی ملاقات ہوئی، یہ تیسری ملاقات تھی پچھلے کچھ مہینوں میں، اور اس سے پہلے یہ ایس سی او کی جو میٹنگ ہوئی تھی آستانہ وہاں ملے تھے. تو یہ اب دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے ہی کہا کہ جی معاملات کو اب سیٹل کرنا ہے، کیونکہ بہت وقت ہو گیا ہے. ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بیکاز آف 2020 میں جو بھی گلوان ویلی میں ہوا، ڈس انگیجمنٹ اب ہم نے کرنا ہے. میرے خیال میں 3 علاقوں میں تو ڈس انگیجمنٹ ہو گئی ہے ان کی، لیکن ابھی جو ہے 2 علاقے میں ہیں، ڈیپسنگ اور ڈیمچوک، وہاں پہ ڈس انگیجمنٹ نہیں ہو پا رہی، اور وہ بھارت کا انسسٹ کر رہا ہے کہ وہاں سے بھی ڈس انگیجمنٹ ہو. یہ معاملات تو چلتے ہی رہیں گے چین اور بھارت کے درمیان. لیکن اس دوران ہمیں بھارت کا چونکہ میڈیا بڑا کلوزلی واچ کرتا ہوں اور وہاں کا نیریٹو دیکھتا ہوں کس طرح بلڈ کرتے ہیں. وہ پاکستان کو تو کہتے ہیں کہ یہ فیلنگ اسٹیٹ ہے. ہمارا تو مقابلہ چین کے ساتھ ہے. وہ خدا کا خوف نہیں کرتے کہ ان کی جو اکانومی ہے 3.5 سے 4 بلین ڈالر کی اکانومی ہے. چین کی اکانومی کا 20-21 ٹریلین ڈالر کی اکانومی. تو کوئی موازنہ ہے ان دونوں ممالک کا. اور ابھی آپ دیکھیں نا چین، انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ یہ جہاں بھی پہنچ جائیں، یہ جو اپنی ایک محدود ذہنیت ہے نا اس سے نہیں نکل پاتے. یہ اپنے آپ چائنا جو دیکھیے اکنامکلی ملیٹریلی پروگریس کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو گلوبل پلیئر کی طرح کنڈکٹ بھی کرتا ہے. ابھی مثال کے طور پر چین نے اس سے دیکھیں نا پچھلے سال مارچ میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان ریپروشما کروایا. ابھی انہوں نے فلسطین کی 14 جماعتیں جو تھیں فلسطین کے اندر، حماس اور فتح، ان کو چین بلایا اور ان کو یکجا کیا. اب جب بھی غزہ کا معاملہ ختم ہوگا تو ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ وہاں بن جائے گی. تو چین جو ہے نا پازیٹیو اس کی تھنکنگ ہے.
ان کا دیکھیے اگر یہ واقعی بھارت انٹرسٹڈ ہوتا کہ ایک گلوبل پاور بنے، ایک یا پہلے تو ریجنل پاور بنے، تو سب سے پہلے یہ بھارت پاکستان کے ساتھ اپنا جو کشمیر کا تنازع ہے اس کو حل کرتے تاکہ یو این سیکیورٹی کونسل معلوم ہوتا کہ یہ یو این سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کو اہمیت دیتے ہیں، یو این سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر تو بننا چاہتے ہیں لیکن اس کی ریزولوشنز کو خاطر میں نہیں لانا چاہتے، تو اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ جو پھر ان کے نیپال کے ساتھ ایشوز ہیں، ڈسپیوٹس ہیں، ان کو حل کرتے، کالا پانی ہے اور بڑے ایشوز ہیں، تو مودی صاحب یوکرین کا بھی رخ کریں گے نا اگست میں، یوکرین بھی جائیں گے، دیکھتے ہیں، لیکن وہاں بھی اب یوکرین کا معاملہ جب تک امریکہ کے الیکشنز نہیں ہوتے نا اس وقت تک صحیح واضح نہیں ہوتا ہے معاملہ کس طرف جائے گا، پرولونگ ہی جائے گا۔ ابھی تک تو رہیں گے، بلکہ حماس مجھے لگتا ہے غزہ میں بھی کانفلکٹ ہی رہے گا جب تک یہ الیکشنز نہیں ہوتے امریکہ میں، اس سب چیزیں اب اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ صحیح ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک، ٹل دین ٹیک کیئر۔